صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ اتنے ٹھکانے بدلتے ہیں ہم، یا رسول اللہ، اللہ کہاں ملے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے مختصر ترین مگر بڑا ہی جامع جواب دیا کہ ان ٹھکانوں میں اللہ نہیں ملتا۔ آپ نے فرمایا اطلب اللہ عند منکسرۃ القلوب، اللہ کو ڈھونڈو ان دلوں میں جو اللہ کی محبت میں ٹوٹ گئے ہیں، ان دلوں میں ڈھونڈو، ٹھکانوں میں نہیں ملتا۔ لوگ چیزوں میں اور جگہوں میں مقامات میں ڈھونڈتے ہیں، اللہ کی محبت میں تڑپنے والے دل میں۔ چاہیے تو یہ ہے کہ ہر ایک اپنے دل کو ایسا بنائے، یہ مطلوب ہے۔ پھر آپ کو نماز کا بھی، پھر آپ کو روزے کا بھی، حج کا بھی، ایک ایک عمل کا مزہ آئے گا، وہ لذت جو مطلوب ہے وہ ملے گی۔ کام ہی اگر بے ڈھنگے طریقے سے کیا ہے تو اس کے اندر روحانی چاشنی مزہ کیسے ملے گی؟ وہ نہیں ہوگا۔ تو بھائی حاجی دوران حج وہ عاشقانہ ادائیں ہیں۔ میں نے عرض کیا یہ حج اللہ کی شان محبوبیت کا مظہر ہے کہ محب اپنے محبوب کو مارا مارا پھرتا ہے، تلاش کرتا ہے، محبوب کو تلاش کرتا ہے، اور محبوب کے فرمانے والا شان پر وہ کبھی حرم میں ہے، کبھی صفا مروہ میں ہے، کبھی کہیں کبھی کہیں۔ صفا اور مروہ کی سعی کرتے ہو تو اس کے پیچھے ایک حقیقت ہے کہ اماں ہاجرہ رضی اللہ عنہا معصوم نومولود بچے اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی تلاش کر رہے، جو پیاس میں بلکتا ہے اس کو ڈال دیا اس ٹیلے کے پاس جس ٹیلے کی جگہ آج بیت اللہ ہے، اور ڈال کہاں دیا؟ جہاں آج چاہے زمزم ہے۔ چھاگل میں تھا پانی، وہ ختم ہو گیا، زنبیل میں جو ستو کھجوریں ختم ہو گئیں، اب کیا کریں؟ کوئی مونس و غمخوار نہیں، لکو دک ویرانہ ہے، کوئی بھولے سے بھی ادھر سے نہیں گزرتا۔ چلو اس پہاڑ پہ چڑھتے ہیں، ایک کافی بلندی تھی، اب نہیں، اب ذرا سا اس کا ایک نشان باقی رہ گیا ہے، ذرا سا۔ اور یوں ہی مروہ کی پہاڑی بھی بلندی کافی تھی، تو اس پہاڑ پہ چڑھتی ہیں جس کو صفا کہتے ہیں۔ پرانا عربوں کے ہاں اس کا نام ہے فاران، عبرانیہ میں بھی اس کو فاران کہتے ہیں۔ بائبل کے اندر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ نبی فاران کی چوٹیوں پر ظاہر ہوگا۔ نبوت سے سرفراز کیے جانے کے بعد
اپنی قوم کو سب سے پہلی دعوت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پہاڑ پر چڑھ کر دی. اسی کا بیان ہے. وہ نبی فاران کی چوٹیوں پر ظاہر ہوگا. بار بار جلی الفاظ میں وہ نبی وہ نبی وہ نبی. یہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت ہے. ہر طرف نگاہ دوڑائی، دور دور تک پانی کا نام و نشان ہے. پھر وہاں سے اتری اما ہاجرہ رضی اللہ عنہا. تھوڑا چلی، بچہ دکھائی دیتا ہے لیکن آگے نشیبی زمین تھی. جب نشیب میں پہنچی بچہ اوپر رہ گیا، اب دکھائی نہیں دیتا. تو اس نشیب میں دوڑ کر گزری تاکہ اگلی پھر بالائی زمین پر پہنچ جائیں، بچے پر نگاہ پڑے. جب بچہ دکھائی دیا پھر میانہ چال چلتی ہے. دور پہاڑی مروہ کی اس پر چڑھی، اس کے چاروں طرف نگاہ دوڑائی، دور دور تک پانی کا کوئی نام و نشان نہیں. پھر پلٹتی ہیں، پھر صفا پر مروہ پر. اس طرح یہ 7 دوڑیں تھیں. ایک دوڑ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا 2، پھر 3، پھر 4. اس طرح یہ 7 دوڑیں ایک سے دوسرے پہاڑ تک. ان کے پیش نظر ایک مقصد تھا، پانی کی تلاش، یا کوئی دور سے گزرتا قافلہ جس سے پانی لیا جا سکے. اس معصوم نومولود پیغمبر اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پانی کی تلاش میں پہاڑوں کے چکر لگا رہی. ادھر اسماعیل علیہ السلام معصوم بچہ پیاس میں بلکتے ہوئے اس سنگلاہ زمین پر ایڑیاں رگڑتا ہے. اللہ کو اپنی اس باندی اور اس اپنے نومولود پیغمبر پر کتنا پیار آیا ہوگا. جبریل کو بھیجا، اس نے ایک تھپڑ مارا اس جگہ جہاں اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہے. پاتال سے زمزم کا چشمہ ابل کے باہر آ گیا. آج اسی جگہ پر چاہے زمزم ہے، زمزم کا کنواں. ان کے مقصد تھا ایک پیش نظر اس کے لیے. اللہ کو اپنی باندی کی یہ ادا کیسی پسند آئی. قیامت تک ہر عمرہ اور حج کرنے والے سے کہا تم بھی ہوں گا، لگاؤ دوڑ. صفا سے اترتے ہیں، تھوڑا سا آگے جاتے ہیں، وہ سبز پلر اور یہ بیم سبز رنگ کیا ہوا ہے، اور سبز رنگ کی ٹیوب لائٹس وہ بھی لگی ہوئی ہیں. پھر کافی آگے پھر ایسے ہی وہ پلر ہیں اور وہ بیم، ان پر بھی سبز رنگ ہے. یہ علامت ہے ان دونوں کے درمیان وہ نشیبی زمین تھی. اب نہیں، اب تو ہموار ہے، تو پتھر لگا ہوا ہے بہترین دوڑنے کے لیے. یہ وہ جگہ ہے دونوں ان ستونوں کے مابین، میلین اخضرین کہتے ہیں، جہاں اماں ہاجرہ دوڑ کر گزری، تم بھی دوڑو. ایسے تو دوڑ نہ سکے، بس دوڑنے والوں کی اسی حیت کو اختیار کرے. یہ اللہ کے محبوب بندوں کی ادائیں ہیں، اللہ نے ہماری عبادت بنا دی.
ایسے ہی نہیں. میں نے عرض کیا یہ عاشقانہ ادائیں ہیں بندے کی. کیوں؟ اس لیے کہ حج اللہ کی شان محبوبیت کا مظہر ہے. جتنے کام ہیں سب محب اپنے محبوب کی تلاش میں اور اپنے محبوب کے احکام کی پابجائی میں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس جس حج میں تھے اللہ نے اس کو حج اکبر قرار دیا قرآن پاک.